السلام علیکم جی۔ دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جس وقت میں 2017 کے اندر ان کو اقتدار سے نکالا گیا، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا صورتحال تھی۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان کا بیٹا، محب وطن شخص، جس نے تیسری دفعہ پاکستان کو سرو کیا بطور وزیر اعظم۔ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ بطور وزیر اعلیٰ سرو کر چکے تھے، یعنی کہ وہ 5ویں دفعہ تھی کہ وہ کھل کھلا کر پاکستان کے لیے سرو کر رہے تھے، اور پانچوں ان کے ادوار ایسے ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں 1985 میں تو کیا صورتحال تھی، 88 کی پھر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے پنجاب میں کیا تبدیلیاں کی۔ اگر جب وہ 90s میں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو صورتحال کیا تھی، پھر اس کے بعد یعنی کہ 2 دفعہ مزید، یعنی کہ 2013 میں ایسی صورتحال تھی کہ اس ملک کے آدھے سے زیادہ حصے پہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا جھنڈا لہرانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اور اس وقت میں پاکستان کو بحران سے نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی سازشیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تو ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ایک طاقتور طبقہ ہے، جو حلقہ ہے، وہ ایک سازش کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں وہ، اور عمران خان جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر کو بدلے گا۔ ایکچولی وہ اتنے نادان نہیں ہیں۔ عمران خان اس وقت میں بھی وہی شخص تھا کہ جو یہ بتاتا تھا کہ امریکہ سے ایک شخص آیا اور اس نے پشاور میں پانی کے لیے کنواں کھودا، یا کسی شخص نے کھودا، تو وہ امریکہ سے جو شخص آیا وہ دیکھتا ہے تو اس میں سے گیس نکل آتی ہے، اور وہ پائپ لگا کے وہ محلے میں گیس بیچ رہا ہے۔ اچھا، جب ایسی شخص کو پھر ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو یہ اپنی جگہ پہ، لیکن میاں محمد نواز شریف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مودی کا یار، پاکستان کا غدار، چور، ڈکیت، اور پاکستان کا پورا میڈیا جو ان سے ہے وہ ان کی آواز میں لاتا ہے۔ اور صرف عمران خان نہیں، ہر طرف سے تبصرے کروائے جاتے ہیں، اور نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، اور حکومت کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اقتدار سے نکال دینے کے بعد حوث کم نہیں ہوتی، پھر ان کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ اور ان کی جو مرحومہ بیگم کلثوم نواز، ان کی میت کا واقعہ اور دیگر یہ تمام ہمیں یاد ہیں۔ میاں نواز شریف کا صبر تھا اس وقت میں، وہ چپ کر گئے، انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ لوگ بزدلی کا ان کو تانا دیتے رہے کہ نہیں، جی ٹی روڈ سے پلٹ جانا تھا، ابھی بھی پلٹو۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ میاں نواز شریف جیل میں جاتے ہیں، جیل سے پھر باہر آ جاتے ہیں، پھر وہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے، ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوتے ہیں، تو طاقتور حلقے اور حکومت اس بات پر اکتفا کرتی ہے کہ اگر ان کو روکا گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ ہمارے لیے پرابلم بن جائے گی۔ اس کو میں کئی دفعہ بتا چکا کہ ان کو پتہ تھا کہ میاں نواز شریف کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی باڈی یہاں سے لنڈن جائے گی، پھر ان کو پتہ لگے گا، پھر ایگزامن ہوگا، پھر پتہ لگ جائے گا، پھر لنڈن میں کیس ہوگا، اور جن پر الزامات یہ آئیں گے تو وہ لوگ ذاتی طور پہ بڑے خطرے کے اندر آئیں گے، اور ان کی باڈی کو نہیں روکنے کا کوئی طریقہ، اس لیے کہ ان کے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں وہ ایک جگہ پر، اور وہی اس کے وارث ہوں گے۔ یعنی کہ ایک نیا بھٹو نہیں، بلکہ ایک بہت خطرناک صورتحال، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی مریم نواز کی اگریشن ہے، وہ اس وقت میں تو کچھ بھی الزام لگا دیتی، بھٹو کے پاس تو الزام لگانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن صورتحال تو بدل جانی تھی۔ لیکن بات کرنی ہے آج کے تناظر کے اندر کہ پرسوں ڈی جی آئی ایس آئی عوام کے سامنے آتے ہیں، بہت نیچے آ گئے، یعنی کہ کوئی ان کی ذاتی میٹنگیں یا پاورفل نہیں، انہوں نے بلکہ عوام کو جواب دہ ہونا بہتر سمجھا۔ میں ان کے مخلص ہونے پہ شک نہیں کر رہا، لیکن احتیاط ضرور کروں گا، اور میں ان کے صرف ایک جملے سے زیادہ مطمئن ہوں گا، جو کہ ابھی تک میں نے کسی اور جگہ نہیں سنا، کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے علیحدہ ہو جانے پہ، یعنی کہ اس کا احساس کیا کہ یہ جو
رنجشوں کی یہ جو الزامات کی سیاست ہے، اس کے کیا نتیجے ہوتے ہیں. تو وہ ساری سیاست بھی انہی کی تھی جنہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف سیاست کی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا. تو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت میں وہ لوگ جو میاں محمد نواز شریف کا صبر تھا وہ اس کی زد میں ہے. یہ مخففات عمل ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک میاں محمد نواز شریف نہیں تھے، وہ 22 کروڑ عوام کا مستقبل تھا. اختلاف اس میں بہت سارے رکھتے ہیں، لیکن آج کروڑوں کے حساب سے لوگوں کا مستقبل تاریک کر کے رکھ دیا اس وحشت نے. یہ تجربہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم بھی تجربے کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک سازش تھی، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اس میں لوگوں نے اربوں کمائے ہیں، اربوں ڈالر کمائے ہیں، اور پاکستان کو بدحال کر کے رکھ دیا. آج پاکستان کس جگہ پر ہے، اس کا کوئی قصوروار نہیں ہے. عمران خان قصوروار نہیں ہے. ایسے تو بے شمار وحشت ناک لوگ مل جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میرے پشت پہ کھڑے ہو، دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، اچھے کے لیے بھی اور برے کے لیے بھی. تو کیا تو آپ نے بطور ادارہ، لیکن آج دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بطور ادارہ ایک سربراہ سامنے آ کر اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ادارے کا فیصلہ ہے کہ ہم اب اے پولیٹیکل ہی رہیں گے، لیکن آج تک اس پریس کانفرنس کے بعد بھی یقین نہیں کیا جا رہا. تو یہ ایک میاں نواز شریف سے میرا خیال ہے، یا میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف سے معافی مانگنی ہوگی بطور ادارہ، اور یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ یہ جو کیس بنائے تھے، یہ جو پاناما میں سے اقامہ نکالا تھا، یہ بھی جھوٹے بنائے تھے ہم نے. یہ ایک سازش کا حصہ تھا. یہ ایک منتخب حکومت کو ہم نے صرف اپنی ایک چڑھائی جو کی تھی، جو ایک ہمارا پروجیکٹ تھا، یہ اس کی بنیاد تھی. تو میرا خیال ہے کہ قدرت پھر اپنے فیصلے بدلتی ہے. قدرت پھر اسی طرح سے ساتھ ہو جاتی ہے جیسے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آج نظر آتی ہے کہ ہر وہ بے عزت کرنے والا، وہ سزائی یافتہ نواز شریف کہنے والا ARY چینل آج اس کا مالک قتل کے الزام میں موجود ہے، کھڑا ہوا ہے، اور تمام شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی شخص جو ان سے سلمان اقبال، وہی شخص کا قاتل ہے، اور معاونت کی ہے اس شخص نے. اور شاید دوسرا اشارہ جو ہے وہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے کہ یہ ان دونوں کے ملی بھگت سے ہوا ہے. اور یہ وہی چینل ہے جو سب سے آگے تھا پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے میں. تو یہ میاں محمد نواز شریف نہیں، یہ کچھ ہے. اور بھی صرف میاں نواز شریف ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی آواز تھی، اور میاں نواز شریف تو پھر سنبھل گئے. 1-2 سال انہوں نے بہت تکلیف کے کاٹے، بیگم کلثوم نواز سے جدائی، بچوں سے دور رہ گئے، لیکن آج وہ ٹھیک ہیں. آج ان کے بچے ان کے پاس ہیں، وہ لندن میں ہیں، وہ کل پاکستان بھی آ جائیں گے. لیکن وہ لوگ جن کا گزر بسر چل رہا تھا، جو بہتری کی طرف جا رہے تھے، جن کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کی پڑھائیاں رہ گئیں، ان کی آنے والی نسل بھی پتہ نہیں درست ہو پائے کہ نہیں، کیونکہ وقت اتنی تیزی سے بدل رہا. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اور جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا، آج وہ اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وضاحتیں نہیں، مستقبل کا ارادہ نہیں، ناکافی ہوگا. ایک دفعہ سامنے آ کر جو انسان سب کو یہ کہنا ہوگا کہ اس حکومت کو، میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو، اور میاں نواز شریف کو بے عزت کرنے والے ہم تھے. یہ اقدام، یہ قدم ہمارا غلط تھا، بے بنیاد تھا، اور تمام مقدمات کو ایسے نہیں واپس لینا ہوگا کہ بس لے لیا. یہ کہہ کر لینا ہوگا کہ یہ جھوٹے الزامات تھے اور ہم نے ایک سازش کر کے ان کو گرایا تھا. بے شک اس میں عام معافی ہو جائے یا سزائیں ہو جائیں، یہ بعد کی بات ہے. بہت شکریہ جی. اپنی سمجھ میں یہی آتا ہے. اللہ پاکستان کا مطلب یہ ہے 22-25 کروڑ عوام، ان کی خیر رکھے. اللہ حافظ جی.